بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عنوان ہے صلح حدیبیہ، صفحہ نمبر 28۔ جیسا کہ ہم اس سبق کے پہلے حصے میں صلح حدیبیہ کا تعارف پڑھ چکے ہیں کہ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید میں اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ اس کے پس منظر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ ادا فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور انبیاء کے خواب جو وہی ہوا کرتے ہیں، تو اسی کے تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا، اور یہ یکم ذی قعدہ کی تاریخ تھی اور سال 6 ہجری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ اس عمرے کے نیت اور ارادے کے ساتھ نکلے۔ جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سفارت کاری اور کے ارادے سے قریش مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ جائیں ان سے معاملات طے کریں، اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کاری کے لیے قریش مکہ کے ہاں گئے تو وہاں پر ان کو روک لیا گیا، جس کے بعد یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ اس افواہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے بیعت لی، اور آپ کو بیعت کی تعریف بھی بتا چکا ہوں میں پچھلے سبق میں۔ تو ان سے یہ بیعت لی گئی، جو عہد لیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ اور یہ بیعت جس درخت کے نیچے لی گئی تھی وہ ایک ببول کا درخت تھا، جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اسی درخت کے نیچے بیعت لی گئی، اور بیعت لینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا، جو صدق و خلوص ان مومنوں کے دلوں میں تھا وہ اس پروردگار نے معلوم کر لیا۔ تو یہاں تک ہم جو ہے پچھلا سبق پڑھ چکے تھے، اور اس کو ہم نے ایک دفعہ ریوائز بھی کر لیا ہے، دہرا لیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے صلح حدیبیہ۔ جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس جوش کا علم ہوا جو مسلمانوں نے بیعت کرنے کے بعد ان کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا، تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے فوراً اپنا ایک نمائندہ سہیل بن عمر کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ مسلمانوں کے اور قریش کے اس نمائندے کے درمیان کافی بحث و تمہیز کے بعد ایک صلح نامہ طے پایا، اور اس صلح نامے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا، اور یہ اسی مقام یعنی حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح نامہ لکھا گیا تھا اور طے ہوا تھا، تو اسی وجہ سے اس صلح نامہ کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صلح نامہ جو کچھ شرائط پر مبنی تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو تحریر فرمایا تھا، تو یہ کیا تھا، اس کو آپ دیکھیں اپنے صفحہ نمبر 30 پر، جس میں پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بیت اللہ کی زیارت یعنی عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی اگلے سال بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں مگر مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے، وہ اپنے ساتھ تلوار لا سکیں گے جو نیام کے اندر رہیں گی۔ تیسری شرط تھی مکہ میں جو مسلمان رہائش پذیر ہیں انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے کر نہیں جائیں گے۔ اور چوتھی شرط تھی 10 سال تک دونوں فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ پانچویں شرط تھی عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے کسی کا بھی ساتھ دینے میں آزاد ہوں گے، اور جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہو جائے گا وہ اس فریق کا جز سمجھا جائے گا، اور دوسرا فریق اس کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ اور چھٹی شرط تھی یعنی آخری شرط کہ کفار مکہ کا کوئی آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا،
لیکن مسلمانوں میں سے جو آدمی مکہ والوں کے پاس چلا جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 6 شرائط تھیں جن کی بنیاد پر یہ صلح نامہ لکھا گیا تھا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دائیں جانب کہ یہ اس زمانے کا، اس وقت کا لکھا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ صلح نامہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صلح جو ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ بظاہر مسلمانوں کو جھک کر کرنی پڑی تھی، اور مسلمانوں کے صحابہ کے دل میں اس کے بارے میں بہت تشویش بھی تھی اور پریشانی بھی لاحق تھی کہ ہم تو حق پہ بھی ہیں اور ہم جو ہیں تعداد میں بھی ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں اتنا جھکنا کیوں پڑ رہا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو صحابہ کو ماننا پڑا۔ لیکن اسی صلح نامہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور وہ فتح مبین کیسے تھا یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ اس صلح کے جو نتائج سامنے آئے وہ کیا تھے؟ صلح حدیبیہ جو بظاہر جھک کر کی گئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان مسلمانوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس صلح نامے کے بعد مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے اسلام پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اور اسی صلح نامے کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ انہیں اگلے ہی سال عمرہ بھی ادا کیا اور اپنے وہاں پر موجود اپنے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کی۔ تو یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا، اور ٹھیک اگلے سال مسلمان بہت بڑی تعداد میں جو 10,000 کے قریب تھی انہوں نے مکہ کو فتح کیا اور عمرہ ادا کیا، اور وہاں پر جو مشرکین تھے ان میں سے بہت سے لوگ جو وہاں کے سردار تھے ابو سفیان سمیت انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 31 پہ۔ اس میں ہم نے صفحہ نمبر 31 میں پہلا سوال خالی جگہ پر کریں، یہ ہم آپ پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے یہ کر لیا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ اور سوال نمبر 2 درست جواب پر دائرہ لگائیے، یہ بھی امید ہے کہ آپ کر چکے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 پر آئیں۔ درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بنیاد پر حج پر جانے کا اعلان کیا۔ تو یہ آپ کو پہلے ہی پیراگراف میں مل جائے گا اس کا جواب، اور وہاں سے آپ نے خود ڈھونڈ کے اس کا جو صحیح درست جواب آپ سمجھتے ہیں وہ لگانا ہے۔ نمبر 2، اہل عرب کے دستور کے مطابق سفر میں لوگ تلوار ضرور رکھتے تھے۔ یہ بھی آپ کو شروع میں مل جائے گا، پہلے پیراگراف میں یہ موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا نشان لگائیں۔ تیسرا سوال ہے، قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخلے کی اجازت دے دی۔ تو اجازت دے دی تھی یا نہیں دی تھی، یہاں پہ کیا ہوا تھا، اس کا جواب آپ کو دوسرے پیراگراف میں مل جائے گا۔ چوتھا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے، بہت معزز سمجھے جاتے تھے، تو کیا یہ بات درست تھی یا غلط تھی؟ اس کا جواب آپ کو پیج نمبر 29 کے پہلے پیراگراف میں ملے گا۔ آخری 5واں سوال ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بار بیعت کی، یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 29 میں ملے گا، اس کو آپ پڑھ کے خود اس کا نشان لگائیں۔ آگے آ جائیں سوال نمبر 4 پہ۔ پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہم سٹارٹ میں صلح حدیبیہ کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا مراد ہے، اور یہ بالکل پہلا شروع کا ہے جہاں سے آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے، تو یہ آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، صلح حدیبیہ کا پس منظر بیان کیجیے، پہلا پیراگراف ہے، پس منظر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں، مختصر کر کے لکھیں، گھر میں کسی بڑے بھائی سے، بہن سے، اپنی والدہ سے مدد لے سکتے ہیں آپ، اور اس کو مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں۔
سوال نمبر 3 ہے بیت رضوان کسے کہتے ہیں؟ جی، بیت رضوان کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آپ کو صفحہ نمبر 29 میں آپ بیت رضوان کا یہاں پہ عنوان دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا، اور اس کو بھی آپ اپنے الفاظ میں گھر میں کسی کی مدد لیتے ہوئے خود بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، تو اس کو اپنے الفاظ میں مختصر کر کے لکھیں۔ چوتھا سوال ہے صلح حدیبیہ کی شرائط لکھیے۔ صفحہ نمبر 30 میں آپ اس کو دیکھیں، شرائط 6 شرائط تھیں، وہ کیا کیا تھیں وہ سارا یہاں پہ ذکر ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، یہیں سے لکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے پیچھے خط بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط بھی موجود ہے، تو آپ یہاں سے اس کی شرائط کو یہاں سے کوٹ کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں صفحہ نمبر 30 پہ۔ آخری سوال ہے ہمارا، صلح حدیبیہ کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ تو یہ نتائج کے نام سے صفحہ نمبر 30 پہ ہیڈنگ ہے، عنوان ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ نے اس کو ہو بہو نہیں لکھنا، ویسے نہیں لکھ دینا، بلکہ اس کو آپ اپنے الفاظ میں اس کو پڑھیں، پہلے 2-3 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ سبق کی ریڈنگ کریں گے پورے سبق کی، تو اس پیراگراف کو آپ جواب لکھنے سے پہلے 2-3 دفعہ غور سے پڑھیں، اور اس کو اپنے الفاظ میں پھر اس کا نچوڑ نکال کے لکھیں گے کیا نتیجہ نکلا تھا اور کیا فائدہ ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح آپ 5-6 سوال کے جوابات بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ اس کو وقت پہ کر لیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو مکمل سبق کی اس میں پڑھائی بھی کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے، جو درست جواب کے آگے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، یہ 2 کام کرنے ہیں، اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوال نمبر 4 جو ہے اس میں 5 سوال جو ہیں وہ نوٹ بک پر آپ نے خوش خط کر کے لکھنے ہیں، اور لکھنے کے بعد انہیں اپنے لکھے ہوئے کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ تینوں کام کریں گے، اور وقت پر کریں گے، اور بہت توجہ سے کریں گے۔ بہت شکریہ۔